الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سنن نسائی اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول لم اراک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اس قدر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخر آپ اس مہینے میں کیوں اتنا روزہ رکھتے ہیں، کسی مہینے میں اس قدر آپ اہتمام نہیں فرماتے روزے کا، اس قدر اتنے زیادہ۔ نبی علیہ السلام ان کو جواب میں دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، غفلت میں ہوتے ہیں۔ بین رجب و رمضان، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ، یعنی بلکہ رمضان آنے والا ہے تو غالباً ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ رمضان آنے والا ہے تو ابھی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو لوگ نفلی روزے سے غفلت میں ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام گویا بیان فرما رہے ہیں کہ میں ان غفلت والے لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں روزے کا اہتمام کرتا ہوں، اس مہینے میں خوب روزے کا اہتمام فرماتے ہیں آپ۔ اور دوسری وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ ذالک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں رب العالمین کے پاس لوگوں کے اعمال۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جائیں، پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں کیا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ تو دیکھیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال سنوی سال کی جو رپورٹ اللہ رب العالمین کے پاس دی جاتی ہے اعمال کی، وہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رپورٹ لگتی ہے۔ نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی رپورٹ لگائی جائے یا میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام بہت روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری صحابیات اور دوسرے صحابہ سے ثابت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس قدر روزے رکھتے تھے، ما رأیتہ اکثر صیام منہ فی شعبان، شعبان سے زیادہ آپ کسی بھی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے نفلی۔ سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں کہتے ہیں کہ ما کان یصوم فی شہر ما یصوم فی شعبان، آپ کسی بھی مہینے میں اس قدر روزہ نہیں رکھتے تھے نفلی جس قدر آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس مہینے میں روزے کا کس قدر اہتمام فرما رہے ہیں، کس قدر آپ اہتمام فرما رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ شعبان کے ایام ہمارے بھی روزے سے گزریں۔ ایسا نہ ہو کہ بندے کا شعبان کا پورا مہینہ گزر جائے، اس کو روزے کا خیال ہی نہ رہے، غفلت والے لوگوں میں سے پڑ جائے، سوچے کہ رمضان آنے والا، ابھی تو روزہ رکھنا ہی ہے، کیا ابھی روزہ رکھو؟ نہیں، نبی علیہ السلام کی خاص سنت ہے۔ آپ بلکہ سنن ابی داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے پسندیدہ مہینہ جس میں آپ روزہ رکھنا، کثرت سے روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے، نفلی روزے، یعنی شعبان کا مہینہ ہے۔ میرے ہم لوگ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بندہ بالکل غفلت میں ہو کہ بھائی رمضان کا روزہ رکھنا بھی کیا رکھو، نہیں، رکھنے کی کوشش کرو، ایک مقدمہ ہے، اس کو سمجھو۔ رمضان کا مہینہ تو آنے والا ہے، اس کے لیے ہم گویا روزہ رکھ کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جس طرح سے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اس سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، رمضان ٹو رمضان، ابھی رمضان میں روزہ رکھ لیا، اب کب روزہ رکھیں گے، اب اگلا رمضان آئے گا تب روزہ رکھیں گے، بیچ میں کبھی روزے کا کوئی خیال ہی نہیں آتا، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ان کی زندگی میں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ فضیلت کے خاص ایام ہیں جن میں ہمیں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، رکھیں، لیکن جو خاص چیزیں ثابت ہیں، جو خاص سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی، ان کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے اور محبت کے دعوے دار ہیں، کیسے آپ ہماری محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے؟ انہی چیزوں کو جب پکڑیں گے، سنتوں کو جب اپنے زندگی میں لانے کی، اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہی دعوے کی سچائی ہے۔ تو آدمی سے ضروری نہیں کہ سب کچھ پکڑ لے جائے، لیکن جتنا پکڑ سکتا ہے اتنا پکڑنے کی کوشش کرے۔ اگر آدمی زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 2 4 10 جو کچھ تو ہو سکتا ہے اس سے، ایسا نہ ہو کہ پورا شعبان گزر جائے بندے نے ایک بھی روزہ نہ رکھا، اچھی چیز نہیں ہے۔ بھلا فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کی سنت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ شعبان کے مہینے میں بھائیوں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، جو جس سے ہو سکے، کم زیادہ اس کی مرضی، لیکن یہ کہ شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے بغیر کسی دن کو خاص کیے ہوئے۔
بہت سارے لوگ کیا اور دوسری مشکل پیدا کر دیتے ہیں، 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں، یہ کیا ہو جاتا ہے اپنی طرف سے جب خاص کریں گے بدعت ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں عمومی طور سے بہت روزہ رکھتے تھے، تو کسی دن کو اپنی طرف سے خاص نہیں کرنا ہے۔ جو 15ویں شعبان کے بارے میں جو روزے کی حدیث آتی ہے وہ سب موضوع وغیرہ تک کی روایت ہے، گڑی ہوئی سب جھوٹی حدیثیں ہیں، لہٰذا اپنی طرف سے خاص نہیں کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ اس مہینے میں عمومی طور سے جب بندے کو فرصت ہو تو روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اہتمام کرے، اور یہ سنت پر عمل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین آسانی فرمائے لوگوں کے لیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔